آگے سبق دیکھیے بھائی. قاعدہ دہم واو و یا لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعل و تفعل و افعل و نفعل ساکن شود چون یدعو و یرمی و بعد فتحہ بقاعدہ قال الف شود چون یخشا و یرضا و اگر واو بعد ضمہ بود و بعد واو و یا بعد کسرہ بود و بعد یا ہم ساکن شود و با اجتماع ساکنین بھی افتد چون یدعون و ترمین. آئیے بھائی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیں. کل آپ نے یقولو یبیعو اور یقالو یباعو والا قانون پڑھا تھا. قانون یہ تھا کہ اگر واو یا متحرک ہوں اور ماقبل ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، اور اگر وہ واو اور یا پر فتحہ والی حرکت تھی تو پھر ان کو الف سے بدل دیتے ہیں. اگر ضمہ یا کسرہ ہو تو صرف حرکت نقل کریں گے، اور اگر فتحہ تھا تو پھر حرکت بھی نقل کریں گے اور اس کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے. یقولو اور یبیعو، یقولو اصل میں کیا تھا؟ یقولو. یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو. یقولو میں واو مضموم ماقبل ساکن تو ضمہ ماقبل کو نقل کر دیا تو یقولو ہوا. یبیعو اصل میں یبیعو تھا، یا متحرک ماقبل ساکن تو یا کا کسرہ با کو دے دیا تو یبیعو ہوا. تو دیکھا ضمہ اور کسرہ کی صورت میں صرف حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، اور اگر فتحہ ہوتا یا واو پر تو اس فتحہ کو ماقبل کو دے دیتے اور اس کے بعد پھر اس یا اور واو کو کس سے بدلتے؟ الف سے. جیسے یقالو اور یباعو. یقالو اصل میں کیا تھا؟ یقولو. واو متحرک ماقبل ساکن تو واو کی حرکت ماقبل کو دے دی، اور واو پر چونکہ فتحہ تھا تو اب جب فتحہ ماقبل میں آیا تو واو کو الف سے بدل دیا تو یقالو ہوا. اسی طرح یباعو اصل میں یبیعو تھا، یا کا فتحہ ماقبل با کو دیا اور پھر ماقبل فتحہ کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ یباعو. اور انہوں نے پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس قانون کی بھی وہی شرطیں ہیں جو قالا اور با کے قانون کی شرطیں تھیں، اور اس یا اور واو جو ہے ان کے بعد اگر کوئی ساکن آ رہا ہو تو ان کی حرکت جب ماقبل کو دے دی تو یہ بھی ساکن ہو گئے، تو لہذا اجتماع ساکنین لازم آیا. ایک تو یہ واو اور یا ساکن ہو گئے اور ان کے بعد بھی ایک ساکن آ رہا ہے، تو لہذا یہ یا اور واو گر جائیں گے. اور اگر ان پر فتحہ تھا تو پھر فتحہ ماقبل کو دیں گے اور یہ یا اور واو الف سے بدلیں گے، اور پھر وہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا کہ واو مفعول جو ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنا ہے. چوتھی شرط یہ تھی قالا اور با کے اندر کہ اس واو یا کے بعد حرف مدہ زائدہ نہیں آنا چاہیے. اگر آ جائے تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا. یہاں مقول اور مبیع یعنی اس میں مفعول کے اندر واو یا متحرک ماقبل کیا ہے؟ ساکن. مقبول، دیکھا واو متحرک ہے ماقبل قاف ساکن ہے، تو لیکن اس واو کے بعد حرف مدہ زائدہ ہے یعنی ایک اور واو، لہذا اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ چوتھی شرط یہی ہے کہ اس واو یا کے بعد حرف مدہ زائدہ ہو تو حرکت نقل نہیں کرتے. لیکن اس میں مفعول جو ہے اس چوتھی شرط سے مستثنا ہے، لہذا یہاں حرف مدہ زائدہ بعد میں ہونے کے باوجود اس واو یا کی حرکت ماقبل کو دیں گے، اور پھر وہ واو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی. تو مقول اصل میں کیا تھا؟ مقبول. پھر واو کا ضمہ قاف کو دیا تو قاف کے بعد دو واو آ گئے، دونوں ساکن ہیں، اجتماع ساکنین آیا
تو اول حرف مدہ جو واو تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ مقول. اور مبیع اصل میں کیا تھا؟ مبیوع. یا پر ضمہ تھا، یا متحرک تھی، ما قبل با ساکن تھی، اور اس یا کے بعد ایک واو مدہ زائدہ موجود ہے، لیکن یہ مستثنی ہے چوتھی شرط سے، کیونکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو یا کی حرکت با کو دے دیں گے. جب با کو حرکت دی تو یا کیا ہوئی؟ ساکن، اور با پر کیا آ گیا؟ ضمہ. تو با پر ضمہ ہے اور اس کے بعد یا آ رہی ہے تو ما قبل ضمے کی وجہ سے اس یا کو پھر کس سے بدلا؟ واو سے. تو اب با کے بعد دو واو جمع ہو گئے، دونوں ساکن ہیں، پہلا حرف مدہ ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ مبوع. مبوع. پھر اس کے بعد چونکہ یہ یائی ہے بھائی، باع یبیع کیا ہے؟ یائی، اجوف یائی ہے، تو لہذا اس پر یا پر دلالت کرنے کے لیے با کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ مبیوع. واو ابھی بھی ہے، مبیوع، با کے بعد واو ہے. پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے، تو کیا بن گیا؟ مبیع. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اس قانون میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو کلمہ ہے وہ افعال التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے؟ کیا کہا؟ وہ کلمہ افعال التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات میں سے نہیں ہونا چاہیے. یہاں انہوں نے کہا افعال التفضیل. توجہ ہے؟ افعال التفضیل، یہ نہیں کہا اسم تفضیل. اسم تفضیل، افعال التفضیل کہا. افعال التفضیل کا کیا معنی؟ جو تفضیل والا افعالو ہے. آپ نے پڑھا ہے نا، افعالو دو ہیں، ایک افعالو صفتی اور ایک افعالو اس میں تفضیل والا. صفت کے اندر یہ دونوں ہیں. تو اس ایک افعالو ہے اس میں تفضیل والا، اور ایک افعالو کیا ہے؟ صفتی. جیسے ابیض، یہ بھی تو افعال ہے لیکن یہ رنگ ہے، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے. تو ابیض کا کیا معنی؟ سفید. اگر اس میں تفضیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ سفید. اسود کا معنی کالا، اگر یہ اس میں تفضیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ کالا. تو معلوم ہوا یہ اس میں تفضیل نہیں ہے، یہ تو رنگوں کے نام ہیں. تو اس کو کہتے ہیں افعال صفتی، یعنی صفت والا افعالو. صفت والا افعالو. اور افعال تفضیل کا کیا معنی؟ تفضیل والا افعالو. تو افعالو دو ہو گئے، ایک صفت والا افعالو اور ایک تفضیل. تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ وہ کون سا ہونا چاہیے؟ افعالو تفضیل والا افعالو. تفضیل والا افعالو. تو معلوم ہوا کہ افعالو کے اندر ہے یہ قانون، باقی اس میں تفضیل کے ہر صیغے میں نہیں ہے. توجہ ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ واو یا کی حرکت ما قبل کو نہیں دیں گے اگر وہ کیا ہو؟ افعال تفضیل ہو یا فعل تعجب ہو یا کس میں سے ہو؟ ملحقہ. تو پھر واو یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو نہیں دیں گے. کون سا قانون چل رہا ہے؟ یقول اور یبیع والا، جس میں کیا کرتے ہیں؟ واو یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں. یہی قانون ہے نا. تو یہ کن صیغوں میں نہیں لگے گا؟ افعال التفضیل میں نہیں لگے گا. افعال التفضیل سے کیا مراد ہے؟ کیا سارے اس میں تفضیل مراد ہیں؟ نہیں، صرف اس میں تفضیل کے کئی وزن ہیں، ان میں سے صرف جو افعال وزن ہے اس کے وہ مراد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف وہ وزن مراد ہے. معلوم ہوا مؤنث جو ہے، مؤنث اس میں تفضیل ہے، اس میں جاری ہوگا، کیونکہ مؤنث کیا ہے اس میں تفضیل کی؟ جی فعلا. یہ فعلا ہے، افعالو تو نہیں ہے. فعلیات جمع ہے، افعالو تو نہیں ہے. اور فعل ہے، افعالو تو نہیں ہے. انہوں نے تو صرف کس وزن کی بات کی؟ افعال التفضیل. تو عموماً سمجھا یہ جاتا ہے شاید سارے اس میں تفضیل اس کے اندر داخل ہیں، لیکن نہیں. مصنف نے اگر سارے داخل ہوتے تو مصنف فرماتے اس میں تفضیل،
کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں تفضیل ہیں، لیکن سارے افعال التفضیل تو نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ کلمہ جو ہے افعال التفضیل سے بھی نہیں ہونا چاہیے، فعل تعجب بھی اور ملحقات میں سے بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ قانون جاری نہیں ہوگا. اس کے بعد اگلا قاعدہ، 9واں قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کل کہ اگر واو یا عین کی جگہ پر آئیں اور ماضی مجہول کے اندر آئیں، یعنی فعیلہ وزن کے اندر آئیں، تو پھر اس میں 3 صورتیں ہیں. توجہ ہے، واو یا آئے کہاں پر آئے؟ عین کی جگہ یعنی اجوف کے اندر آئے، اور کس میں آئے؟ ماضی مجہول یعنی فعیلہ وزن میں آئیں. تو پھر یہاں 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ما قبل والے فا کی حرکت گرا دو اور پھر اس عین کی حرکت نقل کر کے اس فا کو دے دو. توجہ ہے، ایک صورت کیا کہ فا کی حرکت گرا دو، دوسری صورت یہ کہ خود عین کی اپنی حرکت گرا دو، فا کا ضمہ برقرار رکھو. پہلی صورت کیا کہ فا کا ضمہ گرا دو اور عین کا کسرہ نقل کر کے اسے دے دو. دوسری صورت یہ کہ فا کا ضمہ برقرار رکھو اور عین کے کسرے کو گرا دو، عین کو ساکن کر دو. اور تیسری صورت یہ کہ جہاں ابدال ہو جائے وہاں پر اشمام بھی کر سکتے ہیں. اور اشمام کسے کہتے ہیں؟ کسرہ کو ضمہ کی بو دینا یا ضمہ کو کسرہ کی بو دینا. اگر آپ ضمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کسرہ کی بو دے دو، اور اگر آپ کسرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ضمہ کی بو دے دو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے اشمام بھائی، اشمام. اور پھر یہ صرف ثلاثی مجرد میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا، ثلاثی مزید فی کے ماضی مجہول میں اگر کہیں فعیلہ جیسی صورت بن جائے، فعیلہ جیسا وزن تو نہیں آئے گا، فعیلہ جیسی صورت آ جائے گی یعنی وزن سوری، تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یہ قانون جاری ہوگا. لہذا اختیرہ اصل میں کیا تھا؟ اختیرہ، تو تو یرا فعیلہ، دیکھو وہی وزن بن رہا ہے، صورت اس جیسی ہے، فعیلہ تو نہیں ہے. یہاں تو یرا ہے، یعنی یوں کو تو عیلہ ہے. اختیرہ کا مادہ کیا؟ خا یا را. تو خا کس کی جگہ؟ فا، اور عین کی جگہ یا، اور لام کی جگہ را. تو لہذا اختیرہ، یہ آخر میں کون سا وزن بنا؟ فعیلہ وزن. تو یہ را فعیلہ، لیکن یہ تا فا ہے نہیں، تو یہ فعیلہ وزن تو نہیں لیکن اس جیسی صورت ہے. کیا ہے؟ صورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی یہ قانون جاری ہوگا. اور اسی طرح انقاد ینقاد انقیادا فہوا منقاد و انقیدہ. انقیدہ کے اندر بھی اصل میں یہ کیا تھا؟ انقویدہ، قویدہ فعیلہ، یہ وزن صورت وزن بن رہا ہے، لہذا یہاں بھی یہ قانون جاری ہوگا. تو ان جیسے صیغوں میں پھر 3 طرح پڑھنا جائز ہوا. مثلا قیلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قولہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشمام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بیعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بوعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشمام کے ساتھ بھی. سورہ سمجھ میں آ. اور اسی طرح اختیرہ اور انقیدہ میں بھی 3 صورتیں پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بتلایا تھا کہ اس قاعدے میں ایک شرط یہ ہے کہ معروف کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہو. اگر ماضی معروف میں تعلیل نہیں ہوئی تو ماضی مجہول میں بھی پھر تعلیل نہیں کریں گے. تو اعتبارا، دیکھو یا واو متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلنا چاہیے تھا لیکن نہیں بدلا. تو اعتبارا ماضی معروف کے اندر اس میں اعلال نہیں ہوا. جب ماضی معروف میں اعلال نہیں تو ماضی مجہول میں بھی اعلال نہیں ہوگا. وہاں کیا پڑھیں گے؟ اعتبیرا، اعتبیرا. تو یہاں دیکھو فعیلہ وزن آخر میں آ رہا ہے لیکن اعلال نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیا وجہ؟ کیونکہ اس کے معروف میں اعلال نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا
کہ یہ یا واو جب اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں، یہ واو اور یا جس کی حرکت کس کو نقل کر کے دے دی؟ ما قبل کو دے دی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما قبل کو دے دی یا حرکت کو گرا دیا، تو ان کے بعد اگر ساکن آئے تو پھر کیا آیا؟ اجتماع ساکن ہے. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے کبھی یہ یا اور واو گر بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں. تو گرنے کے بعد ما قبل کو کبھی ضمہ دیتے ہیں اور کبھی کسرہ. ضمہ کب دیں گے، کسرہ کب دیں گے؟ میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ اگر یہ اجوف جو ہے واوی ہو، اجوف واوی ہو، تو واو اگر مفتوح العین تھا، یعنی یوں کہو یہ اجوف واوی کیا ہو؟ مفتوح العین یا مضموم العین ہو، تو پھر اس صورت میں ما قبل کو ضمہ دیں گے. جیسے قویلہ، قویلہ، تو اس سے کیا بنا؟ قیلہ. اور پھر قیلہ، قیلہ، قیلو، قیلت، قیلتا، قولنا. دیکھا یہاں ضمہ آ گیا. تو قولنا اصل میں کیا تھا؟ مجہول ہے، مجہول ہے. کس وزن پر؟ نصرنا، سارا ہے نا، نصرنا، قویلنا. پھر کیا کیا؟ واو کا کسرہ کس کو دیا؟ ما قبل قاف کی اپنی حرکت گرا دی اور یہ کسرہ واو والا قاف کو دے دیا. پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بنا؟ قیلنا. یا اور لام دونوں ساکن اجتماع ساکنین آیا تو یا کو گرا دیا، تو کیا بنا؟ قیلنا. پھر چونکہ یہاں واو گرا ہے، اصل میں یہ یا کیا تھی پہلے؟ واو. تو لہذا اس واو پر دلالت کرنے کے لیے قاف کے کسرہ کو ضمہ سے بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ قولنا. تو دیکھا یہ واوی تھا اور مفتوح العین تھا. اس کا عین کیا تھا؟ مفتوح. آپ کہیں گے عین تو مکسور ہے کیونکہ یہ تو ماضی مجہول ہے، اور ماضی مجہول میں تو عین پر کیا ہوتا ہے؟ فعیلہ. دیکھو عین پر کیا ہے؟ کسرہ. تو جواب یہ کہ بھئی مجہول کے عین کی بات نہیں ہو رہی، معروف کے عین کو دیکھو. معروف کیا تھا اس کا؟ قاوالا. قاوالا یعنی پھر وہ واو کس سے بدلا؟ الف سے. قالا. تو واو کیا تھا؟ مفتوح تھا یا مکسور تھا؟ تو معروف کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر وہ مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے تو مجہول کے اندر کیا دیں گے؟ قاف کو ضمہ دیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر وہ اجوف یائی ہو، اجوف یائی ہو یا واوی ہے لیکن مکسور العین ہے تو پھر ما قبل کو کسرہ دیں گے. جیسے خفنا، یہ کیا ہے؟ واوی لیکن مکسور العین ہے. خویفہ، اور اس کا معروف کیا ہے؟ خویفہ. اور خویفہ سے پھر کیا پڑھتے ہیں؟ خافا. خافا. تو خافا اصل میں کیا تھا؟ خویفہ. تو معروف اس کا مکسور العین ہے. جب معروف اس کا مکسور العین ہے تو پھر مجہول میں کیا دیں گے؟ خا کو کسرہ دیں گے. تو کیا بنے گا؟ خفنا. تو خفنا اصل میں کیا تھا؟ مجہول. مجہول. خویفنا. خویفنا. پھر خا کی حرکت گرا دی اور واو کا کسرہ کس کو دیا؟ خا کو. اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے یہ واو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بنا؟ خیفنا. پھر یا اور فا دونوں ساکن تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا تو یہ یا گر گئی. تو کیا بنا؟ خیفنا. اور پھر یہ تو واوی تھا تو خا کو کیا دینا چاہیے؟ ضمہ. لیکن یہ کون سا واوی ہے؟ مکسور العین. لہذا اب ضمہ نہیں دیں گے، کسرہ ہی رکھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. لہذا خفنا پڑھیں گے. تو واوی مکسور العین میں بھی کسرہ اور یائی کے اندر تمام صورتوں میں کسرہ. جبکہ واوی مفتوح العین ہو یا واوی مضموم العین ہو تو پھر کیا پڑھیں گے؟ فا پر ضمہ پڑھیں گے. بھائی
بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی. لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھ لے قلنا کون سا صیغہ ہے یا قلت کون سا صیغہ ہے تو پھر آپ بتائیں گے کہ یہ ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجہول بھی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے قلنا کون سا صیغہ ہے، قلنا جی ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجہول بھی ہے، اور کون سا صیغہ ہے؟ شاباش، امر بھی ہے. قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. دیکھا تو یہ امر جمع مؤنث کا امر حاضر بھی ہے اور جمع مؤنث غائب ماضی معروف بھی اور ماضی مجہول بھی. اور پھر آپ ان کی اصل بھی بیان کریں گے. جب آپ سے کوئی صیغہ پوچھ لے تو آپ فعل بھی ذکر کرتے ہیں، ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے، یہ بھی ذکر کرتے ہیں یہ معروف ہے یا مجہول ہے، یہ بھی ذکر کرتے ہیں یہ ثلاثی مجرد میں سے یا ثلاثی مزید فی میں سے ہے. پھر آپ اس کی اصل بھی ذکر کرتے ہیں کہ قلنا جو معروف تھا وہ اصل میں کیا تھا؟ قولنا. اور جو مجہول تھا وہ اصل میں کیا تھا؟ قولنا. اور جو امر تھا وہ کیا تھا؟ جی وہ کس سے بنا؟ تقول، تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقولنا. تو یہ تقولنا سے بنا ہے اور تقولنا کے شروع سے علامت مضارع گرا دی اور آخر میں جزم دیتے ہیں، جزم. لیکن یہ اس کے آخر میں تو ضمیر ہے، اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں، تو لہذا کیا پڑھیں گے؟ قولنا. صورت سمجھ میں آ گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ باب استفعال جو ہے، استفعال یعنی جو اجوف ہے، جیسے کیا مثال پڑی تھی؟ استقام، یستقیم، استقامتا فہو مستقیم واستقیم. یہ استقیم اصل میں کیا تھا؟ استقویم، واو تھا. پھر واو کی حرکت قاف کو دی اور واو ماقبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدل گیا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ استقیم. تو کیا اس کے اندر بھی وہ تین صورتیں جائز ہیں؟ تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ بھائی یہاں جو واو کی حرکت ماقبل کو دی ہے یہ 8ویں قانون کے مطابق دی ہے. اگر 9ویں قانون کے مطابق یہ اعلال ہوا ہوتا پھر تو تین صورتیں جائز تھیں، لیکن یہاں تو 9واں قانون لگا ہی نہیں. کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ 9واں قانون وہاں لگتا ہے جہاں فعیلا وزن بن رہا ہو. کیا بن رہا ہو؟ فعیلا. اور یہاں تو کیا تھا؟ استقویما، استقویما. یہاں تو قاف ساکن ہے، قاف پر ضمہ ہوتا تو پھر فعیلا وزن بننا تھا. یہاں تو فعیلا وزن بن ہی نہیں رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی آج کا سبق. قاعدہ دہم، 10واں قاعدہ. واو و یا لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعل و تفعل و افعل و نفعل ساکن شود چون یدعو و یرمی. اچھا، اس قانون کی کئی صورتیں ہیں بھائی، تفصیل ایک ایک کی بیان کرتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں واو و یا لام فعل، واو و یائے لام فعل کی یا اور واو کیا مانا؟ جو فعل کا لام ہے اس کی جگہ کیا آئے؟ واو یا. معلوم ہو یہ ناقص کی بات چل رہی ہے. ناقص واو یا آئے اور کس جگہ آئے؟ لام کی جگہ آئے. بعد کسرہ و ضمہ، کس کے بعد آئے؟ کسرہ اور ضمہ. کسرہ کا تعلق ہے یا سے اور ضمہ کا تعلق ہے واو سے. تو قانون یوں ہے کہ وہ ناقص کہ جس کے آخر میں واو ہو اور واو سے ماقبل ضمہ ہو، یا وہ ناقص جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ماقبل کسرہ ہو. توجہ ہے، واو سے ماقبل کیا ہو؟ ضمہ، اور یا سے ماقبل کیا ہو؟ کسرہ. تو وہاں یہ واو اور یا کی حرکت گر جاتی ہے. واو اور یا کی حرکت گر جاتی. جیسے یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعوہ،
تو دیکھو واو آیا اور لام کی جگہ آیا اور واو سے ماقبل عین پر کیا ہے؟ ضمہ، تو واو کی حرکت گرا دی. یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعوہ، تو واو کی حرکت گرا دی. کیوں گرائی؟ کیونکہ قانون کیا ہے کہ ناقص کے واو سے ماقبل اگر کیا آ جائے؟ ضمہ، تو اس واو کی حرکت گرا دیتے ہیں. تو یدعو سے کیا بن گیا؟ یدعو. اور اگر ناقص یائی ہے اور ماقبل کسرہ ہے، یا کے ماقبل کسرہ ہے، تو یا کی حرکت بھی گرا دیتے ہیں. جیسے یرمی، اصل میں کیا تھا؟ یرمیو، تو آخر میں یا آئی اور کس کی جگہ آئی؟ لام کی جگہ، کیونکہ ناقص ہے. اور یا سے ماقبل کیا ہے؟ کسرہ، تو اس یا کی حرکت گرا دیں گے. تو یرمیو سے کیا بن گیا؟ یرمی. بات سمجھ میں آئی؟ اب باب الصرف میں قانون بڑے آسان طریقے سے ذکر تھا کہ واو یا پر کسرہ اور ضمہ دونوں کیا ہیں؟ ثقیل، تو کسرہ بھی گر جاتا ہے اور ضمہ بھی گر جاتا ہے. لہذا جب آخر میں واو ہو اور واو سے ماقبل ہو ضمہ، تو مضارع کا وزن کیا بنا؟ یفعل، یدعوہ. آخر میں کیا ہے؟ واو، اور واو سے ماقبل کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو یہ وزن کون سا بنا؟ یفعل. اور یرمی اصل میں کیا تھا؟ یرمیو، تو اس کا کیا وزن بنا؟ یفعل. تو معلوم ہوا یہ قانون مضارع مفتوح العین اور مکسور العین میں لگے گا. کس میں؟ یعنی یفعلو میں بھی لگے گا اور یفعلو میں بھی لگے گا. اسی لیے دیکھیں کتاب کے اندر بھی یفعلو، یہ عین پر ضمہ بھی ڈالا ہے اور کسرہ بھی. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں واو و یا لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو ساکن شود. یہ واو یا لام فعل اگر کسرہ اور ضمہ کے بعد آئیں تو یہ ساکن ہو جائیں گے، یعنی ان کی حرکت گر جائے گی. صورت سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ 5 صیغے ہیں بھائی جن کے ساتھ ضمیریں آخر میں نہیں جڑی ہوئی. مضارع کے صیغے دیکھ لو، یفعلو، یضرب یضربانی یضربون، تضرب تضربانی یضربنا، تضرب تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا، اضرب نضرب. اس میں صرف وہ صیغے نکالو جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے، جن کے ساتھ ضمیر بارز نہیں. کون سا صیغہ؟ یضرب. اچھا یضرب اس میں نہیں ہے. آگے یضربانی، اس میں تو الف ہے. یضربون میں واو ہے. آگے تضرب میں بھی ضمیر بارز نہیں ہے. آگے تضربانی، اس میں الف ہے اور یہ نون کیا ہے؟ نون اعرابی ہے. اور آگے یضربنا، اس کے آخر میں بھی نون ضمیر بارز ہے. اور آگے تضرب، اس میں بھی ضمیر بارز نہیں ہے. تضربانی، اس میں الف ہے. تضربون، اس میں واو ہے. تضربین، اس میں یا ہے. تضربانی، اس میں الف ہے. تضربنا، اس میں کیا ہے؟ نون ہے. آگے اضرب، اس کے ساتھ ضمیر بارز نہیں. اور نضرب، اس کے آخر میں بھی ضمیر بارز نہیں. تو کل 5 صیغے ہو گئے. کون سے؟ یضرب، تضرب، تضرب، اضرب اور نضرب. یہ 5 صیغے ہیں، انہی کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو. 4 ذکر کیے کیونکہ تفعلو 2 دفعہ آ رہا ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ ذکر کر دیا. وجہ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا یہ 5 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں واو آئے اور ماقبل ضمہ ہو تو واو کو ساکن کر دیں گے، یا ان کے آخر میں یا آئے اور یا سے ماقبل کسرہ ہو تو یا کو کیا کر دیں گے؟ ساکن. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ اور عین چاہے مضموم ہو چاہے مکسور ہو، دونوں صورتوں میں یہ قانون جاری ہوگا. یعنی یفعلو، تفعلو کتاب پہ نظر ہے، یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. ان سب میں دیکھو عین پر ضمہ ہے. اور اگر عین پر کسرہ ہو، یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، ان سب میں بھی یہ قانون جاری ہوگا.
اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے عبارت دوبارہ، واو و یا لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعل و تفعل و افعل و نفعل ساکن شود. لام فعل کی یا اور واو کسرہ اور ضمہ کے بعد ان صیغوں کے اندر ساکن شود، کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی. چون یدعو جیسے یدعو و یرمی اور یرمی. و بعد فتحہ. اچھا اب یہی صورت ہے، واو یا آئے اور کہاں پر آئے؟ لام کی جگہ آئے، لیکن ما قبل ضمہ یا کسرہ نہیں ہے، فتحہ ہے، تو پھر وہ الف سے بدل جائیں گے. کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدل جائیں گے. جیسے خشیہ یخشا، اصل میں کیا تھا؟ یخشیو، یخشیو آخر میں ہے یا لام کی جگہ، اور ما قبل کیا ہے؟ فتحہ. تو اب یا کس سے بدلے گی؟ الف سے. کیا پڑھیں گے؟ یخشا. تو یخشا اصل میں کیا تھا؟ یخشیو. اور اسی طرح رضیہ یرضا، یرضا یہ اصل میں واوی ہے، رضوان سے ہے، رضوان. را ضاد واو اس کا مادہ ہے، تو یہ واوی ہے، لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ رضیہ، کیونکہ وہ طرف میں تھا اور ما قبل کیا تھا؟ کسرہ. تو رضیہ اصل میں تھا رضیوا. واو آخر میں یعنی لام کی جگہ آیا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ کسرہ. تو اس ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ رضیہ. تو طلباء سمجھتے ہیں شاید یہ یائی ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ واوی ہے. اسی طرح یرضا اصل میں کیا تھا؟ واوی ہے نا، یرضاو، یرضاو. پھر آپ نے قانون پڑھا ہے باب الصرف میں کہ واو اگر چوتھی جگہ آئے یا پانچویں یا اس سے آگے آئے اور واو کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے. تو یا رضاو واو کون سی جگہ آیا؟ چوتھی جگہ. تو واو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ یا رضایو. پھر یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ یا رضا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بیان کر رہے ہیں. وبعد فتحہ، اور فتحہ کے بعد یہ واو اور یا جو کہاں پر آئے ہیں؟ لام فعل کی جگہ. تو وبعد فتحہ باقاعدہ قال الف شود. تو فتحہ کے بعد یہ قال کے قاعدے سے الف ہو جائیں گے، چون یخشا و یا رضا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ واو اور یا جو کہاں آئے؟ لام کی جگہ. اگر ان سے ما قبل ضمہ یا کسرہ ہو تو ان کو ساکن کر دیں گے، اور ان سے ما قبل اگر فتحہ ہو تو ان کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے. وہ اگر واو بعد ضمہ بوت، تیسری صورت آ گئی اس قانون کی. اگر واو بعد ضمہ بوت، واو کس کے بعد آ رہا ہے؟ ضمہ کے بعد ہے. وہ بعد آ واو، اور اس واو کے بعد ایک اور واو ہے. صورت ذہن میں آ رہی ہے کیا؟ واو متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور اس واو کے بعد ایک اور واو ہے، ایک اور واو ہے. تو اس واو کو بھی کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. اور پھر یہ واو، اچھا تو واو آیا کہاں پر آیا؟ ضمے کے بعد. اور کس سے پہلے آیا؟ ایک اور واو سے پہلے. صورت نہیں ذہن میں آئی؟ واو ہے، واو سے ما قبل کیا؟ ضمہ، اور اس واو کے بعد ایک اور واو ہے. یہی صورت یا میں بھی بنا لیں کہ لام کی جگہ کیا آئی؟ یا آئی، یا آئی، اور یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور اس یا کے بعد ایک اور یا ہے. واو کے بعد تھا ایک اور واو، اور یا کے بعد ہے ایک اور یا، اور واو سے پہلے تھا ضمہ اور یا سے پہلے ہے کسرہ. تو ان صورتوں میں بھی یہ یا اور واو ساکن ہو جائیں گے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے. توجہ ہے؟
کیا صورت ہوئی؟ واو آیا، واو سے ما قبل ضمہ اور ما بعد ایک اور واو، تو اس واو کی حرکت گر جائے گی، اور جب واو کی حرکت گرے گی تو یہ واو بھی ساکن، آگے ایک اور بھی ساکن، تو یہ واو گر جائے گا۔ یا آئی اور یا سے ما قبل کسرہ اور یا کے ما بعد ایک اور یا، تو اس یا کی حرکت گر جائے گی، تو دو یا ساکن ہو گئیں، تو ایک یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ جیسے مثال کیا ہے؟ یدعون اور ترمین۔ یدعون اصل میں کیا تھا؟ یدعون، یدعون، وزن بنا لینا، دعا یدعو، کون سا باب ہے؟ نصارہ، نصارہ، تو نصارہ سے یہ صیغہ بنائے، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، یدعو، یدعوانی، یدعون۔ یدعون اصل میں کیا تھا؟ یدعوون، بروزن ینصرون۔ اب وزن سمجھ میں آ گیا؟ یدعوون بروزن ینصرون، تو واو پر کیا آیا؟ ضمہ، تو یہ واو متحرک آیا، یدعوون میں واو متحرک اور ما قبل عین پر ضمہ، اور اس واو کے ما بعد ایک اور واو، تو اس واو کی حرکت کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، تو کیا بن گیا؟ یدعون، دو واو آ گئے، دونوں واو ساکن ہیں، بس صرف حرکت گرانی ہے اس صورت میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو واو کی حرکت گرا دی تو دو واو ساکن جمع ہو گئے، تو ایک واو کو، پہلا واو جو ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ یدعون۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح دوسری صورت کیا تھی؟ یا والی، جیسے ترمین، اصل میں کیا تھا؟ ترمیین، ترمیین، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یرمی، یرمیانی، یرمون، ترمی، ترمیانی، یرمین، ترمی، ترمیانی، ترمون، ترمین، ترمیانی، ترمین، ارمی، نرمی۔ تو یہ ترمین کیا تھا اصل میں؟ ترمیین، تضریبین، تضریبین، جی۔ پھر ترمیین، یا متحرک اور اسے ما قبل کسرہ، اور اس یا متحرک کے بعد ایک اور یا ہے، تو اس یا کی حرکت کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، تو دو یا جمع ہو گئیں، دونوں ساکن، تو اجتماعی ساکنین آیا، تو کیا کریں گے؟ ایک یا کو گرا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ ترمین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے دوبارہ عبارت، کہتے ہیں وہ اگر واو بعد ضمہ بود، اور اگر واو ضمہ کے بعد ہو، وہ بعد واو، اور اس واو کے بعد ایک اور واو ہو، وہ یا بعد کسرہ بود، یا کس کے بعد ہو؟ کسرہ کے بعد ہو، وہ بعد یا، اور اس یا کے بعد ایک اور یا ہو، ہم ساکن شود، تو یہ وہ اور یا بھی کیا ہو جائیں گے؟ ساکن ہو جائیں گے، وہ باجتماعی ساکنین بے افتد، اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے، وہ باجتماعی ساکنین بے افتد، اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے، چون یدعون و ترمین، جیسے یدعون اور ترمین۔ یہ تو کیا صورت تھی؟ واو کے بعد واو تھا اور یا کے بعد یا تھی، اور اگر صورت یہی ہے لیکن واو کے بعد یا آ گئی اور یا کے بعد واو آ گیا، یہی صورت، واو سے پہلے کیا؟ پہلے کیا صورت گزری؟ واو سے پہلے ضمہ ہو اور بعد میں کیا ہو؟ ایک اور واو ہو، لیکن اس صورت میں واو کے بعد ایک یا ہو گئی۔ پہلی صورت میں واو کے بعد واو تھا، اب کیا ہے؟ واو کے بعد یا، اور پہلی صورت میں یا ما قبل کسرہ اور یا کے بعد ایک اور یا تھی، لیکن اب یہاں کیا ہوگا؟ یا کے بعد ایک اور یا نہیں بلکہ واو، وہی صورت جو پہلے بیان ہوئی۔ دوبارہ سنو، پہلی صورت کیا تھی؟ واو متحرک اور اس سے پہلے ضمہ اور اس واو کے بعد ایک اور واو، اور جبکہ یا میں کیا تھا؟
یا متحرک اور ما قبل کسرہ اور اس یا کے بعد ایک اور یا. اب صرف اتنی تبدیلی کر دیں، باقی سارا اسی طرح ہے. واو کے بعد ایک اور واو نہیں ہونا چاہیے بلکہ واو کے بعد یا ہونی چاہیے، اور یا کے بعد ایک اور یا نہیں ہونی چاہیے بلکہ یا کے بعد واو ہونا چاہیے. اب بناؤ پہلی صورت کیا کہ واو متحرک ما قبل ضمہ اور اس واو کے بعد کیا ہے یا. اس واو کے بعد کیا ہے نہیں توجہ کدھر گئے ہو، نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کیا کہا، پہلی صورت میں واو کے بعد واو تھا اور یا کے بعد یا تھی، لیکن یہاں واو کے بعد واو نہیں آئے گا بلکہ واو کے بعد یا آئے گی، اور یا کے بعد پھر دوبارہ یا نہیں آئے گی بلکہ یا کے بعد واو آئے گا. تو وہی صورتیں اب دوبارہ بنا لو، سارا کچھ اسی طرح رکھو، صرف واو کے بعد کیا کہو یا، اور یا کے بعد کیا کہو واو. تو بناؤ واو متحرک آیا، ما قبل ضمہ ہے اور اس واو کے بعد ایک یا ہے، اور یا متحرک ہے اور ما قبل کسرہ ہے اور اس یا کے بعد ایک واو ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو اس صورت میں واو اور یا کو پہلے کیا کیا تھا، واو اور یا کو ساکن کیا تھا، اب ساکن نہیں کریں گے، ما قبل کی حرکت گرا کر ان کی حرکت ان کو دے دیں گے. کیا کریں گے، ما قبل کی حرکت، ما قبل میں جو ضمہ اور کسرہ ہے اس کو گرا دیں گے اور اس یا واو کی جو حرکت ہے وہ اس ما قبل کو دے دیں گے، اور پھر یہ واو اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وہ اگر واو بعد ضمہ بواد، اور اگر واو ضمہ کے بعد ہو وہ بعد یا، اور اس واو کے بعد یا ہو، چون تدعین کے در اصل تدعوین بود، جیسے تدعین کے اصل میں تدعوین تھا. تدعین بھائی گردان کس طرح ہے، یدعو یدعوان یدعون، تدعو تدعوان یدعون، تدعو تدعوان تدعون، تدعین تدعوان تدعون، ادعو ندعو. تو دیکھو یہاں جو صیغہ ہے تدعین، واحد مؤنث مخاطب، تو اصل میں تدعین، یہ اصل میں کیا تھا تدعوین، تدعوین بروزن. یہ کون سا باب ہے، نصارہ ہے، تو وہی وزن وہی صیغہ بناؤ تنصرین. تو یہ کیا ہے تدعوین، یہ واوی ہے نا، تدعوین. واو متحرک ہے اور ما قبل عین پر ضمہ ہے، اور واو کے ما بعد واو نہیں ہے بلکہ یا ہے. تو اس صورت میں کیا ضابطہ پڑا، ما قبل کی حرکت گرا دیں گے اور اس واو کی حرکت یا کی حرکت اسے دے دیں گے. تو واو کا کسرہ عین کو دیا، اور ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا، یا سے. تو دو یا جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین آیا. تو اول حرف مدہ تھی یا، اس کو گرا دیا، تو کیا بن گیا تدعین. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح یرمون، یرمون اصل میں کیا تھا، اصل میں کیا تھا یرمیون. دیکھو یا متحرک آئی اور اس یا متحرک کے ماقبل کیا ہے یرمیو، توجہ ہے یرمیون یضربون. تو یہ یا متحرک آئی اور ما قبل کیا ہے کسرہ، اور اس یا کے ما بعد یا نہیں ہے بلکہ واو ہے یرمیون. تو کیا کیا، ما قبل میم کی حرکت گرا دی اور یا کا ضمہ اسے دے دیا، اور پھر ما قبل ضمے کی وجہ سے یہ یا کس سے بدل گئی واو سے، اور پھر دو واو جمع ہوئے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اول حرف مدہ تھا وہ گر گیا، تو کیا بن گیا یرمون. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی اب کتاب میں کہتے ہیں چون تدعین، جیسے تدعین کہ در اصل تدعوین بود، کہ اصل میں یہ تدعوین تھا. یا بعد کسرہ بود،
پہلی صورت کیا تھی؟ وہ کس کے بعد ہو؟ ضمہ کے. اور اب کیا آ رہا ہے؟ وہ یا بعد کسرہ. اور یا کس کے بعد ہو؟ کسرہ کے. وہ یا بعد کسرہ بعد. اور یا کسرہ کے بعد ہو. وہ بعد واو. اور اس کے بعد واو ہو. تو اس کے بعد واو ہو چون یرمون، جیسے یرمون باسکان ما قبل، ما قبل کو ساکن کرتے ہوئے حرکت واو و یا با نقل کنند. واو اور یا کی حرکت اس کو نقل کر دیں گے. پس واو یا و یا واو شدہ. پس واو جو ہے وہ یا ہو جائے گا اور یا واو ہو جائے. جہاں واو تھا تدعوین، واو کا کسرہ کس کو دیا؟ تدعوین. عین کا ضمہ گرا دیا. اور واو کا کسرہ کس کو دیا؟ عین کو. تو ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدل گیا؟ یا سے. تو دیکھا واو یا بن گیا. اور یرمین اصل میں کیا تھا؟ یرمیون. تو میم کی حرکت گرا دی اور یا کا ضمہ اسے دے دیا. اور پھر ماقبل ضمہ کی وجہ سے یا کیا ہو گئی؟ واو. تو دیکھا واو یا ہوا اور یا واو ہو گئے. یہی ذکر کر رہے ہیں. پس واو یا و یا واو شدہ. پس واو یا، پس واو جو ہے وہ یا اور یا واو شدہ. اور یا جو ہے واو ہو کر باجتماع ساکنین بھی افتد، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی. چون تدعین و یرمون، جیسے تدعین اور یرمون. چون تدعین و یرمون، جیسے تدعین اور یرمون کہ این ہر دو مثال گزشتہ، کہ یہ دونوں مثالیں گزر گئیں. چون تدعین اوپر بتا دیا تھا، تدعین اصل میں کیا ہے؟ تدعوین. اور یرمون اصل میں یرمیون، کہ ہر مثال گزشتہ، کہ یہ دونوں مثالیں گزر گئیں. وَلَقُو وَرُمُو، وَلَقُو وَرُمُو. آپ کی کتابوں میں رمو ہوگا، رمو نہیں، رومو. رومو فعل مجہول ہے بھائی اوپر مثالیں تھیں مضارع کی. تدعین یہ بھی کیا ہے؟ مضارع. اور یرمون یہ بھی کیا ہے؟ مضارع. بتلانا یہ چاہتے ہیں لقو اور رومو کی مثال ذکر کر کے کہ یہ قاعدہ ماضی کے اندر بھی جاری ہوتا ہے. کس کے اندر؟ ماضی کے اندر بھی جاری ہوتا ہے. لقو یہ باب سمیعہ سے ہے. لقیہ یلقا، کسی سے ملاقات کرنا. تو لقیہ لقیا لقو. تو لقو سمیعہ سے ہے. اصل میں کیا تھا؟ سمیعہ سمیعہ سمیعو. بنا لو اسی وزن پر لقیو. تو دیکھا لقیو یا متحرک ما قبل کسرہ اور یا کے بعد واو. تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ما قبل کی حرکت کو گرا دیتے ہیں اور یا اور واو کی حرکت اسے دے دیتے ہیں. تو ما قبل قاف کی حرکت گرا دی اور یا کا ضمہ قاف کو دیا. لقیو، قاف کی حرکت گرا دی اور یا کا ضمہ قاف کو دیا. اور پھر ما قبل ضمے کی وجہ سے یا کس سے بدل گئی؟ واو سے. تو دو واو جمع ہو گئے اجتماع ساکنین کی وجہ سے، ایک واو گر گیا. تو کیا بن گیا؟ لقو. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح رومو بھائی، رومو. رومو اصل میں کیا تھا؟ رومیو. رومیا رومیا رومو. رومیا رومیا رومو. یہ کس باب سے ہے؟ زاربا سے. تو زوریبا زوریبا زوریبو. تو رومیو معلوم ہوا یہ رومو اصل میں کیا تھا؟ رومیو تھا. رومیو. پھر یا متحرک ما قبل میم پر کسرہ اور یا کے بعد کیا ہے؟ واو. تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ ما قبل کی حرکت گرا کر یا کی حرکت اس کو دے دیتے ہیں. تو میم کا کسرہ گرا اور یا کا ضمہ اسے دے دیا. اور پھر ما قبل ضمے کی وجہ سے یا کس سے بدل گئی؟ واو سے. تو اجتماع ساکنین آیا، دو واو تھے. تو اول حرف مدہ تھا، پہلا واو اس کو گرا دیا. تو کیا بن گیا؟ رومو. آگے دیکھیے بھائی قاعدہ یازدہم بھائی 11واں قاعدہ. واو طرف بعد کسرہ یا شود.
واو طرف وہ واو جو طرف میں ہو اور کس کے بعد ہو؟ کسرہ کے بعد ہو. یا شود وہ یا ہو جاتا ہے، چون دعیہ اصل میں کیا تھا؟ دعیوا. دعیوا تو واو آیا اور کہاں پر آیا؟ طرف میں، یعنی آخر میں آیا، اور ما قبل عین پر کیا ہے؟ کسرہ. تو اس واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ دعیہ. تو کہتے ہیں واو طرف بعد کسرہ یا شود، وہ واو جو طرف میں ہو کسرہ کے بعد ہو، یا شود وہ یا ہو جائے گا، چون دعیہ. دعیہ و داعیانی داعیتن، کئی مثالیں دے دیں کہ اسم میں بھی آئے گا، فعل میں بھی آئے گا یہ ضابطہ. اچھا دعیہ اصل میں کیا تھا؟ دعیوا. اور دعیہ تثنیہ کا صیغہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ دعیوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لام کی جگہ آ رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو طرف سے مراد ہے لام کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ لام کی جگہ. تو یہ لام کی جگہ ہے، ورنہ تو اس کے بعد الف آ رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو طرف میں نہیں ہے، طرف میں تو الف ہے، لیکن طرف سے کیا مراد ہے؟ لام کی جگہ. تو دعیوا میں یہ واو کس کی جگہ تھا؟ لام کی جگہ، تو وہ یا سے بدل گیا کیونکہ ما قبل کسرہ تھا. اسی طرح داعیانی اصل میں کیا تھا؟ داعیوانی. تو دیکھا یہ واو آیا طرف میں آیا یعنی لام کی جگہ آیا، اور ما قبل کسرہ تھا تو اس کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو داعیانی ہوا. داعیتن اصل میں کیا تھا؟ داعیوتن. تو دیکھو واو آیا طرف میں آیا، کیا معنی طرف میں آیا؟ لام کی جگہ آیا، اور ما قبل کسرہ تھا تو اس واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ داعیتن. قاعدہ 12 بھائی، قاعدہ 12 12واں قاعدہ، یا طرف بعد ضمہ واو شود. ابھی کیا ضابطہ پڑا پچھلا؟ واو طرف ما قبل کسرہ تو کس سے بدلتا ہے؟ یا سے. اب اس کا برعکس ہے، یا ہے طرف میں ہے اور ما قبل ضمہ ہے، تو یہ یا کس سے بدلے گی؟ واو سے. تو کہتے ہیں یا طرف بعد ضمہ واو شود. یا طرف وہ یا جو طرف میں آئے یعنی لام کی جگہ آئے، بعد ضمہ کس کے بعد ہو؟ ضمے کے بعد ہو، واو شود تو یہ واو ہو جائے گی، چون نہ ہوا. جیسے نہ ہوا کہ در اصل نحویہ بود، کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ نحویہ تھا. یہ یائی ہے واوی نہیں، لیکن یا طرف میں آئی اور ما قبل ضمہ تھا تو کس سے بدل دیا؟ واو سے. تو کیا بن گیا؟ نحوا. تو یہ نحیتن عقل کو کہتے ہیں. عقل کا ایک نام کیا ہے؟ نحیہ اور نحا. دوبارہ دیکھیے ترجمہ، یا طرف بعد ضمہ واو شود، وہ یا جو طرف میں ہو ضمہ کے بعد ہو واو ہو جائے گی، چون نہ ہوا کہ دراصل نہ ہویا بود. جیسے نہ ہوا کہ یہ اصل میں نہ ہویا تھا. صیغہ واحد مذکر غائب از کرما. کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے باب کرما سے بھائی نہ ہوا. تو بظاہر لگتا ہے شاید یہ واوی ہے، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ یائی ہے. قاعدہ 13 13واں قاعدہ. اچھا جی 13واں قاعدہ، واو عین مصدر بعد کسرہ یا شود. واو عین مصدر بعد کسرہ یا شود. کیا ضابطہ ہوا؟ واو آئے اور کس جگہ آئے؟ عین کی جگہ. اور کس میں آئے؟ مصدر میں آئے. اور کس کے بعد آئے؟ کسرہ کے بعد آئے. تو یا شود یہ کیا ہو جائے گی؟ یا ہو جائے گی. بشرط کے بئی شرط کے در فعل تعلیل شدہ باشد، کہ اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. یہ تو مصدر ہے نا، اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اگر فعل میں تعلیل نہیں تو پھر یہاں بھی تعلیل نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں واو عین مصدر بعد کسرہ یا شود بشرط کے در فعل تعلیل شدہ باشد. مصدر کے عین کی جو واو ہے وہ کسرہ کے بعد یا ہو جائے گی، وہی شرط کے اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو. چون قیامن، جیسے قیامن مصدر قامہ کا مصدر. بھئی قامہ کے اندر اعلال ہوا یا نہیں؟
قام اصل میں کیا تھا؟ قوامہ. اور تو قیام میں بھی اعلال ہوا. قیام کیا ہے؟ مصدر، اسی قامہ کا مصدر. تو قیام اصل میں کیا تھا؟ قوام. قوام قام یقوم سے ہے نا، واوی ہے. قوام پھر واو آیا، کہاں پر آیا؟ عین کی جگہ آیا. اور کس صیغے میں آیا؟ مصدر میں آیا. اور کس کے بعد آیا؟ کسرہ کے بعد. دیکھو اس سے پہلے قاف کے نیچے کسرہ ہے، کسرہ کے بعد آیا. تو یہ کس سے بدلے گا؟ یہ واو یا سے بدلے گی. لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اور قامہ میں تعلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تعلیل ہوئی. لہذا قوامن سے کیا بن گیا؟ قیامن. بھائی چون قیامن مصدر قامہ و سیامن مصدر سامہ. اور جیسے سیامن ہے سامہ کا مصدر. سیام بھائی روزہ، سامہ یصوم باب نصرہ ہے. قام یقوم یہ بھی کیا ہے؟ باب نصرہ، روزہ رکھنا. تو سام یصوم کا مصدر کیا آتا ہے؟ سیام. اور یہ واوی ہے تو اصل میں کیا تھا؟ سوام. تو واو آیا اور کہاں آیا؟ عین کی جگہ. اور کس صیغے میں آیا؟ مصدر میں آیا. اور ماقبل کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس واو کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے، بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اور سامہ اس میں تعلیل ہوئی یا نہیں؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ صوامہ. شاباش. یہ تو اس لیے سوامن سے سیامن بن گیا. تو کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ دیکھیے، چون قیامن مصدر قامہ و سیامن مصدر سامہ. نہ قوامن مصدر قاومہ، نہ کہ قوامن جو قاومہ کا مصدر ہے اس میں وہ یا سے نہیں بدلے گا. حالانکہ دیکھو بعین ہی ایک جیسا وزن ہے، سیام قوام. تو اس قوام جو ہے قوامن جو قاومہ کا مصدر ہے، قوام میں دیکھو واو آیا اور کس کی جگہ آیا؟ عین کی جگہ. اور کس صیغے میں آیا؟ مصدر میں آیا. اور ماقبل کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو اس کو یا سے بدلنا چاہیے، لیکن شرط نہیں پوری. شرط کیا تھی؟ کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اور قاومہ دیکھو یہاں واو میں اعلال ہوا نہیں، واو تو اسی طرح ہے. تو فعل میں تعلیل نہیں ہوئی، لہذا مصدر میں بھی اعلال نہیں کریں گے اور قوامن ہی پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے نہ قوامن مصدر قاومہ، نہ کہ قوامن کے اندر جو قاومہ کا مصدر ہے ہم چنی اسی طرح واو عین جمع کہ در واحد ساکن بود یا معلل جو حیاز. اچھا اسی طرح واو عین جمع، واو کیا معنی؟ جمع کے صیغے میں ہو، کس کی جگہ ہو؟ عین کی جگہ ہو. اور کیا آئے؟ واو. واو عین جمع، جمع کے عین کا جو واو ہے کہ در واحد ساکن بود کہ وہ واحد میں کیا ہو؟ ساکن ہو. یا معلل، یا معلل ہو. جو حیاز جمع حوض، جیسے حیاز جمع ہے حوض کی. اب حوض دیکھو واوی ہے، درمیان میں کیا ہے؟ واو. لیکن اس کی جمع حیاز آتی ہے. حوض کسے کہتے ہیں؟ پانی کا تالاب جو ہے، پانی کا تالاب. اچھا تو حوض واوی ہے اور اس کی جمع کیا؟ حیاز. حالانکہ تو واوی ہے. تو حیاز اصل میں کیا تھا؟ حواز. تو دیکھو واو آیا اور کہاں پر آیا؟ عین کی جگہ آیا. اور کس صیغے میں آیا؟ اور کس صیغے میں آیا؟ جمع میں. جمع میں. اب بات جمع کی چل پڑی ہے. اور واو آیا کس؟ تو پھر سنو، واو آیا کہاں پر آیا؟ عین کی جگہ. اور کس صیغے میں آیا؟ جمع کے صیغے میں آیا. اور ما قبل کیا ہو؟ کسرہ بھی ہو. وہ پچھلی باتیں بھی تو ساتھ جوڑو. ما قبل کیا ہو؟ کسرہ بھی ہو. اس واو کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. لیکن شرط یہ ہے کہ واحد کے اندر یہ واو ساکن ہو یا معلل ہو، یعنی اس میں بھی اعلال ہوا ہو. اور یہاں شرط پوری ہے. حوض یہ جو مفرد ہے اس میں واو ساکن ہے، تو لہذا حواز میں واو یا سے بدلے گا اور کیا بن جائے گی؟ جمع حیاز. سورج سمجھ میں آ گئی؟ کیا ضابطہ ہوا؟ واو آئے، عین کی جگہ آئے، جمع میں آئے، ما قبل کسرہ ہو،
تو اس واو کو یا سے بدلیں گے بشرطے کہ اس کا جو مفرد ہے اس میں یہ واو ساکن ہو یا معلل ہو. کیا معنی معلل؟ تعلیل ہوئی ہو. تو حیاز جمع حوض و جیاد جمع جید بھائی، اور جیاد جو جمع ہے جید کی. جید بھائی، جید اصل میں کیا تھا؟ جیودن. جیودن یہ واوی ہے. کیا ہے؟ واوی ہے. تو اس کی جمع کیا ہے؟ جیاد. یہ اصل میں کیا تھا؟ جی جیوادن. جیوادن. تو واو آیا کس جگہ پر آیا؟ عین کی جگہ. اور کس صیغے میں آیا؟ جمع کے صیغے میں. اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ مکسور. تو اس واو کو یا سے بدلیں گے بشرطے کے مفرد کے اندر یہ واو ساکن ہو یا معلل ہو. اور جیدن میں، جیدن اصل میں کیا تھا؟ جیودن. پھر واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو اعلال ہوا یا نہیں اس میں؟ تو دیکھا یہ مفرد کے اندر وہ واو کیا ہے؟ معلل ہے. لہذا یہ واو کس سے بدلا؟ یا سے. تو جیوادن سے کیا بن گیا؟ جیادن. ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے بھائی قاعدہ بھائی 14 بھائی 14واں قاعدہ. چون واو و یا غیر مبدل جمع شوند در غیر ملحق و اول اینها ساکن باشد واو یا شدہ در یا ادغام یابد و ضمہ ما قبل کسرہ گردد چون سید و مرمی. اچھا، چون واو و یا غیر مبدل جمع شوند، جب واو اور یا جمع ہو جائیں لیکن وہ غیر مبدل ہوں، کسی سے بدل کے نہ آئے ہوں. چون واو و یا غیر مبدل جمع شوند، جب ایسے واو اور یا جو کسی سے بدلے نہ ہوں جمع شوند جمع ہو جائیں در غیر ملحق، اور کس صیغے میں ہوں؟ غیر ملحق کے صیغے میں ہوں بھائی، ملحق میں نہیں، غیر ملحق کے صیغے میں ہوں. وہ اول اینہا ساکن باشد، اور ان میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو. کون جمع ہوئے؟ یا اور واو. چاہے واو پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو، لیکن جو بھی پہلے آئے وہ کیا ہو؟ ساکن ہو. تو کہتے ہیں وہ اول اینہا ساکن باشد، اور ان کا پہلا کیا ہو؟ وہ ساکن ہو. تو واو یا شدہ، تو وہ واو یا ہو کر در یا ادغام یا بد، یا کے اندر ادغام پالے گا. واو کو یا کر کے یا میں قانون کیا ہوا؟ واو اور یا غیر مبدل ہوں اور جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں کہیں پر یا اور واو، اور جو بھی ان میں پہلے ہو وہ ساکن ہو، چاہے یا پہلے ہے چاہے واو اور یا جمع ہو گئے نہ اکٹھے ہو گئے، چاہے واو پہلے ہے اور یا بعد میں، یا پہلے ہے اور واو بعد، لیکن جو ان سا بھی پہلے ہو ان میں سے وہ کیا ہو؟ ساکن ہو. پہلے والا حرف کیا ہو؟ ساکن. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ واو کو یا کر کے یا میں ادغام کریں گے. تو یہ معنی کہ واو یا شدہ دریا ادغام یا بد، تو واو یا ہو کر یا میں ادغام پالے گا. وہ ضمہ ما قبل کسرہ گردد، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ ہو جائے گا. واو کیا ہوا؟ یا، اور یا کا یا میں ادغام، اور یا کے مناسب کسرہ ہے تو ما قبل کا ضمہ کس سے بدل جائے گا؟ کسرہ سے. چون سیدن، جیسے سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیودن. سیودن، اچھا سیودن تھا، واو اور یا جمع ہوئے اور غیر مبدل ہیں، کسی سے بدل کر نہیں آئے، اور ان میں سے پہلے یا ہے یا واو؟ سیودن، یا پہلے، اور یا کیا ہے؟ ساکن ہے. واو کو بھی یا کر دیا تو دو یا جمع ہوئی، تو یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا. تو کیا بن گیا؟ سیدن بن گیا. ہاں، اور نیز وہ صیغہ بھی کون سا ہو؟ غیر ملحق ہو. تو پھر اس صورت میں قانون جاری ہوگا. تو سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیودن. یا اور واو جمع ہوئے اور ساری شرطیں پوری، تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ سیدن.
اچھا، یا کا یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ سیدن. اور اگر ماقبل میں ضمہ ہوتا تو وہ کس سے بدل جاتا؟ کسرہ سے. لیکن سیدن میں تو ماقبل ضمہ نہیں، اگر ضمہ ہوتا وہ کس سے بدلتا؟ کسرہ سے. جی آگے دیکھیے بھائی. مرمیون، مرمیون کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول ہے رما یرمی سے. تو مرمیون تو یہ در اصل کیا تھا؟ ضربہ یضربو سے ہے نا، تو ضربہ یضربو سے اس میں مفعول کا صیغہ نکالو، مضروبن، تو اس کو اسی وزن پر لے جاؤ، مرمویون. مرمویون دیکھو واو اور یا جمع ہو گئے، واو اور یا، اور دونوں کسی سے بدل کر نہیں آئے، غیر مبدل ہیں. اصلی نہ کہیں، غیر مبدل کہیں، کیونکہ مرمویون میں واو تو زائد ہے، یہ تو حرف اصلی نہیں، تو اس لیے مصنف نے غیر مبدل کا کسی سے بدلے نہ ہو، چاہے اصلی ہو چاہے اصلی نہ ہو، لیکن کسی سے بدلے نہ ہو. تو مرمویون واو اور یا جمع ہوئے، کسی سے بدلے بھی نہیں، اور نیز یہ ملحق بھی نہیں ہے، ملحق و رباعی بھی نہیں. ان میں سے پہلے کون ہے؟ واو، اور واو کیا ہے؟ ساکن ہے. تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مرمیون. اور ماقبل میں ضمہ ہے، اس کو اب کس سے بدل دیں گے؟ کسرہ سے. تو کیا بن گیا؟ مرمیون. تو کہتے ہیں چون سیدن و مرمیون، جیسے سیدن اور مرمیون. و مزیون مصدر مضا یمضی، اور مزیون جو مضا یمضی کا مصدر ہے. مضا یمضی کا معنی جانا، گزر جانا، چلے جانا. کہتے ہیں وہ مزیون مصدر مضا یمضی، جو مضا یمضی کا مصدر ہے کہ در اصل موضوع بود، کہ اصل میں کیا تھا؟ موضوع تھا، موضوع فعول. جی پھر موضوع وہ اور یا جمع ہوئے اور غیر مبدل ہیں. ہاں ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. موضوع، موضوع وہ ہمیں پہلا ساکن چاہیے بھائی، پہلا ساکن ہونا چاہیے. تو یہ کتابت کی غلطی ہے، اس پر یہ حرکات و سکنات درست کر. تو موضوع فعول، پھر وہ اور یا جمع ہوئے اور یہ غیر مبدل ہیں، کسی سے بدل کے بھی نہیں آئے، اور غیر ملحق ہیں، اور ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ساکن. تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ موضوع. پھر ماقبل ضاد کے ضمہ کو کس سے بدل دیا؟ کسرہ سے. کیا بن گیا؟ موضوع. تو دیکھیے کہتے ہیں وہ موضوع مصدر مضا یمضی، کے دراصل موضوع بود. موضوع جو ہے یہ مضا یمضی کا مصدر ہے کہ یہ اصل میں موضوع تھا. وہ دری میزی بکسر فا باتباع عین ہم جائز است، اور اس میں میزی فا کے کسرہ کے ساتھ بھی باتباع عین، عین کا اتباع کرتے ہوئے ہم جائز است، یہ بھی جائز. موضوع، موضوع میم پر ضمہ اور ضاد کے نیچے کسرہ، تو اس ضاد کے کسرہ کی وجہ سے ماقبل میم پر بھی کسرہ پڑھنا جائز ہے، لہذا میزیون پڑھنا بھی جائز. تو موزیون بھی جائز اور میزیون بھی. تو اصل تو ہے موزیون، لیکن میزیون کیوں جائز؟ ضاد کے کسرہ کی وجہ سے میم پر بھی کسرہ جائز ہے، یہی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ دری میزی بکسر فا، اور اس میں میزی فا کے کسرہ کے ساتھ باتباع عین، کس کا اتباع کرتے ہوئے؟ عین کا اتباع کرتے ہوئے، یعنی ضاد کا ہم جائز است، یہ بھی جائز ہے. وہ در ای وی امر حاضر اوا یاوی، یہ پھر دیکھو کتابت کی غلطی ہے. ای وی امر حاضر آوا یا اوی، کاتب نے کیا لکھا؟ آوا یا اوی، نہیں آوا. آوا واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے اوپر نہیں ہے کھڑی زبر. آوا یا اوی بسبب مبدلیت یا از حمزہ و در زیون بسبب الحاق، این قاعدہ جاری نہ شدہ. یہ کہ اعتراض کا جواب دینے، اعتراض یہ آوا یا اوی سے امر کیا ہے؟ ایوی. اوا یا ابی کس طرح بنے گا امر؟ مضارع کی گردان کیسے؟
یأوی یاویان یأوون تأوی تأویان یأوین تأوی تأویان تأوون تأوین تأویان تأوین آوی آوی. تو تأوی تأوی اسے امر بناؤ، مخاطب کا صیغہ لیا مضارع سے، تأوی علامت مضارع گرا دی اور آگے حمزہ ساکن، تو شروع میں حمزہ وصل لے آئے اور عین کو دیکھ کر، عین کیا ہے مکسور، تو حمزہ وصل بھی کیا لائے مکسور، اور آخر سے یا گر گئی تو کیا بن گیا اِعْوِی اِعْوِی. اور پھر دو حمزہ جمع ہوئے، ثانی ساکن ہے تو اس کو ماقبل کے موافق حرف علت سے بدل دیا تو کیا بن گیا ایوی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایوی، تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایوی میں بھی تو دیکھو یا اور واو جمع ہیں اور ان میں سے اول ساکن ہے تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام ہونا چاہیے. تو جواب گزر گیا. مصنف نے کیا ذکر کیا تھا کہ وہ واو اور یا غیر مبدل ہوں، اور ایوی کے اندر جو یا ہے یہ تو پہلے حمزہ تھی، یہ تو حمزہ سے بدل کر آئی ہے، اور مصنف نے تو کیا کہا تھا وہ غیر مبدل ہو. تو یہ غیر مبدل ہے یا مبدل ہے؟ یہ تو مبدل ہے، تو شرط پوری نہیں، اس لیے یہاں یہ قانون نہیں لگے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اسی طرح زیون، زیون زیون کہتے ہیں یہ جو بلی ہے نا، اس کا جو نر ہے، نر بلی یعنی بلا، بلا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں زیون، زیون. اور زیون میں دیکھو یا اور واو جمع ہیں اور اول یا کیا ہے ساکن ہے، تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ادغام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں بھائی ہم نے کہا تھا کہ وہ کلمہ ملحق نہیں ہونا چاہیے، اور زیون یہ تو ملحق ہے، یہ تو ملحق برباعی ہے. یہ زیون ملحق ہے جعفر کے ساتھ، اس کے وزن پر لے گئے ہیں جعفر زیون. دیکھو ایک جیسی صورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے اب کتاب پر ودر ایوی امر حاضر اوائے ابی، اور اوائے ابی کے امر حاضر ایوی میں بسبب مبدلیت یا از حمزہ، بوجہ بدلنے یا کے حمزہ سے. ودر زیون بسبب الحاق، اور زیون میں الحاق کی وجہ سے. این قاعدہ جاری نہ شد، یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا. آگے دیکھیے بھائی قاعدہ 15 بھائی 15واں قاعدہ، دو واو کے در آخر فعول باشد، ہر دو یا شدہ ادغام یا بند. اچھا بھائی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ کتابت صحیح نہیں کی کاتب نے. دو واو کے در آخر فعول باشد، ہر دو یا شدہ. تو یہ شد جو اوپر ڈلا ہوا ہے نا یہ با کے ساتھ جوڑیں، باشد باشد، ہر دو یا شدہ. ضابطہ کیا کہ دو واو کہاں پر آئیں؟ فعول وزن کے آخر میں آئیں، تو دونوں کس سے بدلیں گے؟ یا سے، اور پھر ان کا آپس میں ادغام ہو جائے گا اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جائے گا، کسرہ سے بدل جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر دیکھیے عبارت دیکھیے، دو واو کے در آخر فعول باشد، دو واو جو کس کے آخر میں ہوں؟ فعول کے آخر میں آ جائیں، ہر دو یا شدہ، تو دونوں یا ہو کر ادغام یا بند، ادغام پالیں گے. و ضمہ ماقبل کسرہ شود، اور ماقبل کا ضمہ کسرہ ہو جائے گا. و رواست، اور یہ بھی جائز ہے کہ فا ہم کسرہ یا بد، کہ فا بھی کسرہ پالے، فا کو بھی کیا دے دیں کسرہ. چون دلی یون در دلون جمع دلون، دلون بھائی دلون کہتے ہیں ڈول کو، کنویں سے جس سے پانی نکالتے ہیں، دلون. اس کی جمع ہے دیلیون، اس کی جمع کیا؟ دیلیون یا دولیون. یہ اصل میں کیا تھا؟
دلون پہ نظر ہے، دلون، دال لام واو، اس کی جمع ہے دیلیون یا دولیون. یہ دیلیون یا دولیون اصل میں کیا تھا؟ دلوون، فعول. ابھی بتایا کس وزن پر ہو؟ فعول. اور دو واو جمع ہو جائیں اور فعول وزن کے آخر میں آئیں تو فعول وزن آیا دلوون، فعول. اور آخر میں کتنے واو ہیں؟ دو واو ہیں، دال لام واو پھر واو. تو دونوں واو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. اور پھر ان کا آپس میں ادغام ہو جائے گا. اور ماقبل جو ضمہ تھا لام کا وہ کس سے بدلے گا؟ کسرہ سے. تو کیا بن گیا؟ ہاں دولیون. کیا بن جائے گا؟ دولیون. اور دال یعنی فا جو ہے، فا دال مادہ کیا ہے؟ دال لام واو. تو فا پر اس وقت کیا ہے؟ ضمہ. دولیون، دولیون. فا پر کیا ہے؟ فا کون سا حرف ہے؟ دال. تو دال پر ہے ضمہ. تو کہتے ہیں لام پر چونکہ کسرہ ہے تو اس کے اتباع میں دال کو کسرہ دینا بھی جائز ہے. دال کو کسرہ دینا واجب نہیں ہے، جائز ہے، یعنی فا کو. تو دولیون پڑھنا بھی صحیح اور دیلیون پڑھنا بھی صحیح. دوبارہ دیکھیے، دو واو کے در آخر فعول باشد، دو واو کے فعولن کے آخر میں ہوں، ہر دو یا شدہ دونوں یا ہو کر ادغام یا بند ادغام پالیں گے. وضمہ ماقبل کسرہ شود، اور ماقبل کا ضمہ جو ہے وہ کسرہ ہو جائے گا. ورواست، اور یہ بھی جائز ہے کہ فا ہم کسرہ یابد، کہ فا بھی کسرہ پالے، چون دیلی یون در دلوون جمع دلون. جیسے دیلی یون کس کے اندر؟ دلوون جو جمع ہے دلون کی. جمع دلون، یہ دلون کے نیچے زیریں غلط لگی ہوئی ہیں بھائی. یہ تو ہاں عربی اعتبار سے پڑھا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. جمع دلوین، ان کو کیا بنائے؟ مضاف مضاف الیہ. لیکن یہاں فارسی چل رہی ہے بھائی، یہاں مضاف مضاف الیہ نہیں بنائیں گے. جمع دلون، جمع دلون. تو فعول میں کیا کرتے ہیں؟ دو واو آخر میں آ جائیں تو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے. اب آپ یہ نہ کہیں کیوں بدلتے ہیں، بھائی ہم نے عربوں سے سنا ہی اس طرح ہے. ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ دلون کی جمع کیا بولتے ہیں؟ دولیون بولتے ہیں. حالانکہ بولنا کیا چاہیے؟ دلوون بولنا چاہیے، فعول بولنا چاہیے. لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ ہمیشہ دولیون یا دلیون بولتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب دو واو اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کو کس سے بدل دیا کرتے ہیں؟ یا سے بدل دیا کرتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو اس میں اصل میں عربوں سے یہ جتنے ضابطے ہیں یہ عربوں سے سماع پر مبنی ہے کہ یہ صیغہ اس طرح بولتے ہیں. تو پھر علماء نے اس کو قانون کی شکل دے دی اور ایسے پیارے قوانین بنا دیے کہ یوں لگتا ہے قانون پہلے تھے اور صیغے بعد میں بنے. حالانکہ یہ صیغے پہلے عرب بولتے تھے اسی طرح، اور پھر علماء نے ان کو دیکھ دیکھ کر غور کر کر کے یہ قانون بنائے ہیں. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی. قاعدہ 16 بھائی 16واں قاعدہ، واو لام کلمہ اسم. اچھا بس یہ آخری قانون پڑھ لیں پھر بس کرتے ہیں. قاعدہ 16واں قاعدہ، واو لام کلمہ اسم کے بعد ضمہ بود، بعد کسرہ شدہ یا شود و ساکن شدہ با اجتماع ساکنین با تنوین حذف شود، چون عدلین در عدلوین جمع دلون. دیکھا ابھی میں نے بتایا تھا اوپر جمع دلوین، یہ زیریں غلط لگی ہیں. اب یہاں دیکھ لو، یہاں بھی اسی طرح ہے، جمع دلون لکھ دیا انہوں نے. سورت سمجھ میں آ گئی. اچھا ضابطہ کیا ذکر ہو رہا ہے کہ اسم کے لام کی جگہ واو آ جائے. واو لام کلمہ اسم کے لام کی جگہ کیا آئے؟ واو آئے. کہ بعد ضمہ بود، اور یہ واو کس کے بعد ہو؟ ضمہ کے بعد ہو، یعنی اس سے پہلے ضمہ ہو.
بعد کسرہ شدہ، یہ کسرہ کے بعد ہو جائے گا. توجہ ہے؟ یہ واو کس کے بعد تھا؟ ضمہ کے بعد. کہتے ہیں اب یہ کسرہ کے بعد ہو جائے گا. کیا مانا؟ یعنی ماقبل والے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے. تو یہ کس کے بعد ہو گیا؟ کسرہ. پہلے ضمہ کے بعد تھا، اب ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے. تو یہ کس کے بعد ہو گیا؟ کسرہ کے. تو یہ کسرہ کے بعد ہو جائے گا. پھر یہ واو ماقبل کسرہ آیا تو کس سے بدلے گا؟ واو سے ماقبل کیا آ گیا؟ کسرہ. تو یہ کسرہ کی وجہ سے یہ واو کس سے بدل جائے گا؟ یا سے بدل جائے گا. اور پھر ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. دیکھو ادلوین، دلون کی ایک جمع ہے ادلو، ایک جمع تو کیا گزری دلون کی؟ دلیون اور دلیون. دوسری جمع ہے جمع عدلین. توجہ ہے؟ دلون کی ایک جمع کیا گزری؟ دلیون، یا اسی کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دلیون. ایک جمع اس کی ہے عدلین. عدلین، یہ عدلین اصل میں کیا تھا؟ عدلون. توجہ ہے؟ افعولن عدلون. جی تو کیا ہوا؟ واو آیا اور کہاں پر آیا؟ اسم کے لام کی جگہ آیا. عدلون. واو توجہ ہے؟ واو آیا کہاں پر آیا؟ اسم کے لام کی جگہ پر آیا. اور کس کے بعد آیا؟ عدلون. ضمہ کے بعد آیا. تو یہ اب کسرہ کے بعد ہو جائے گا. کیا مانا؟ واو کے ماقبل کا ضمہ کس سے بدل دو؟ کسرہ سے. تو عدلون کیا بن گیا؟ عدلیون. تو پہلے یہ واو کس کے بعد تھا؟ ضمہ کے بعد. اب کس کے بعد ہو گیا؟ کسرہ کے بعد. پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدل گیا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ عدلیون. توجہ ہے؟ عدلیون. پھر یا پر ضمہ ثقیل گرا دیا، ساکن کر دیا اس کو. تو یا بھی ساکن، آگے تنوین کا نون بھی ساکن. تو کیا بن گیا؟ عدلین. یا بھی ہے اور آگے نون ساکن بھی ہے تنوین والا. عدلین. پھر یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا؟ عدلین. طریقہ سمجھ میں آیا؟ پھر دوہراؤ. دلون کی ایک جمع کیا؟ دولیون اور دلیون. دوسری جمع کیا؟ عدلین. کیا؟ عدلین. لیکن یہ عدلین اصل میں کیا تھا؟ عدلون. کیا تھا؟ عدلون. افعولن. لہذا آپ سے کوئی پوچھے عدلین کا کیا وزن ہے، آپ کہیں گے افعول. عدلین کا کیا وزن ہے؟ افعولن. پھر وہ کہے گا بھئی افعول تو نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو سارا اعلال بتائیں گے کہ یہ اصل میں یہ تھا، افعول تھا، عدلون تھا. توجہ ہے؟ جیسے کوئی آپ سے پوچھ لے دلیون کس وزن پر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فعول وزن ہے. پھر اعلال وغیرہ ہوئے بھائی. تو لہذا دلون کی دوسری جمع کیا؟ عدلین. اور عدلین اصل میں کیا تھا؟ عدلون یعنی افعولن. افعول. پھر کیا کیا؟ واو آیا کہاں پر آیا؟ اسم کلمہ کے آخر میں آیا، لام کی جگہ. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ ضمہ. تو اس کو کس کے بعد کر دیا؟ کسرہ کے بعد. یعنی ماقبل لام کو کسرہ دے دیا. تو کیا بن گیا؟ عدلیون. پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ عدلیون. پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا تو اجتماع ساکنین آیا یا میں اور نون تنوین، تو یا گر گئی. کیا بن گیا؟ عدلین. دیکھیے اب یہی بیان کر رہے ہیں. واو لام کلمہ اسم کے بعد ضمہ بوت
کہ اسم کے لام کلمہ کا جو واو ہے جو کہ ضمہ کے بعد ہو بعد کسرہ شدہ، وہ کسرہ کے بعد ہو کر یا شود یا ہو جائے گا، وہ ساکن شدہ اور ساکن ہو کر باجتماع ساکنین با تنوین حذف شود، تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف شود، حذف ہو جائے گا، جو عدلین جیسے کہ عدلین در عدلون، کس کے اندر؟ عدلوین، یہ پھر زیر غلط لگی ہے، در عدلون کس میں؟ عدلون جمع دلون، جو کس کی جمع ہے؟ دلون کی۔ وتعلن وتعالن مصدر تفاعل وتفاعل، اور اسی طرح ہے تعلن اور تعالن بھی جو مصدر ہیں تفاعل اور تفاعل کے۔ تعلن اصل میں کیا تھا؟ علو سے ہے، علو، عین لام واو اس کا مادہ ہے، علو اونچا ہونا، اونچا ہونا، تو علو سے۔ تفاعل کیسے ہوگا؟ تعلا، تعلا یتعلا تعلیا، تعلا یتعلا تعلیا، یہ تو حالت نسبی میں ہم یا پڑھ رہے ہیں تعلیا، حالت رفعی اور جری میں یا گر جاتی ہے تعلن، کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے ابھی پیچھے آیا وتعلن، تو تعلن اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ مصدر ہے نا، مصدر ہے اور آخر میں واو ہے، تفاعل بناؤ، تعلون، تفاعل تعلون، تو واو آیا اور کہاں آیا؟ اسم کے لام کلمہ کی جگہ، اور کس کے بعد تھا؟ ضمہ کے بعد ہے، تعلون، واو سے ما قبل کیا ہے؟ لام پر ضمہ، تو یہ واو ضمہ کے بعد ہے، اس کو کسرہ کے بعد کر دو، تعلون، یعنی ما قبل کو کسرہ دے دو، کیا بن گیا؟ تعلون، پھر واو کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا؟ یا سے، کیا بن گیا؟ تعلیون، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا تو اجتماع ساکنین آیا یا اور نون میں، کیا بن رہا ہے؟ تعلین، تو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا؟ تعلین، دیکھا۔ اور تفاعل کا مصدر ہے تعالن، تعالن، تعالی یتعالی تعالیا، آپ نہیں کہتے اللہ تعالی، دیکھا یہ تعالی، تعالی یہ فعل ہے، تعالی یتعالی تعالیا، تعالیا حالت نسبی میں یا ہے، حالت رفعی اور حالت جری میں یا گر جاتی ہے، یا گر جاتی ہے، کس طرح ہوگی گردان؟ تعالی یتعالی تعالیا، اور حالت رفعی اور جری میں کہیں گے تعالن، تعالن، تعالن اصل میں کیا تھا؟ تفاعل، تفاعل، تعالون، یہ اس کا بھی وہی مادہ ہے، علو پر عین لام واو، تعالون، جی واو آیا، کہاں پر آیا؟ اسم کے لام کلمہ کی جگہ، اور کس کے بعد ہے؟ ضمہ کے بعد، تو ما قبل ضمہ کو کس سے بدلو؟ کسرہ سے، کیا بن گیا؟ تعالون، پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے، کیا بن گیا؟ تعالیون، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا، کیا بن گیا؟ تعالین، اجتماع ساکنین آیا یا اور نون میں تو یا گر گئی تو کیا بن گیا؟ تعالین۔ سورت سمجھ میں آ گئی، یہی بیان کریں، دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں وتعلن وتعالن مصدر تفاعل وتفاعل، اور جیسے تعلن اور تعالن ہیں جو تفاعل اور تفاعل کے مصدر ہیں، وَيَا ہم بعد کسرہ شود، یہ تو صورت تھی کہ واو آئے اور کلمہ اسم کے لام کی جگہ، اگر یا ہو، کس کی جگہ ہو؟ کلمہ اسم کے لام کی جگہ کیا آ جائے؟ یا، اور ما قبل کیا ہو؟ ضمہ، تو وہ ضمہ بھی کس سے بدل جائے گا؟ کسرہ سے بدل جائے گا، اور پھر باقی وہی قوانین جاری ہو جائیں گے۔ سورہ سمجھ میں آ گئے۔ کہتے ہیں وَيَا ہم بعد کسرہ شود، اور یا بھی کس کے بعد ہو جائے گی؟ کسرہ کے بعد، یعنی اس کے ضمہ کو کس سے بدل دیں گے؟ کسرہ سے۔ بعد اسکان بسبب اجتماع ساکنین بھی افتد، اور پھر یہ یا بھی
ساکن کرنے کی وجہ سے بوجہ اجتماع ساکنین کے گر جائے گی. اس یا کو بھی کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. اور جب ساکن کریں گے تو کیا لازم آئے گا؟ اجتماع ساکنین، اور پھر یہ یا گر جائے گی. یہ معنی ہے. دوبارہ دیکھیں، وَيَا ہم بعد کسرہ شود، اور یا بھی کسرہ کے بعد ہو جائے گی. وَبَعد اسکان، اور ساکن کر دینے کے بعد بسبب اجتماع ساکنین بھی افتد، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی. چون از بن یہاں در کا لفظ ہونا چاہیے تھا. چون از بن در از بویون جمع زبیون. زبیون کہتے ہیں ہرن کو، توجہ ہے، ہرن کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے ازبن. کیا آتی ہے؟ ازبن. لیکن یہ ازبن اصل میں کیا تھا؟ ازبویون، افعلن، جیسے ادلون. جی، تو ازبن اصل میں کیا تھا؟ ازبویون. یہ یائی ہے، آخر میں یا ہے، ازبویون. تو یا آئی کہاں پر آئی؟ اسم کے لام کلمہ میں. اور ما قبل کیا ہے؟ ضمہ. تو اس کو کس کے بعد کر دو؟ کسرہ کے بعد، یعنی با کو کسرہ دے دو. کیا بن گیا؟ ازبیون. پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ ازبین. یا بھی ساکن، آگے نون تنوین بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، تو کیا بن گیا؟ ازبین. دیکھا، ازبین. تو کہتے ہیں چون ازبین در ازبویون جمع زبیون، جیسے ازبین ازبویون کے اندر جو کہ جمع ہے زبیون کی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. چلیے بھائی، اب اردو کی کتابیں بھی دیکھ لیجئے. 10واں قاعدہ. الف، یفعل تفعل افعل نفعل میں لام فعل اگر واو یا ہو. عبارت مل گئی؟ دیکھیے بھائی، 10واں قاعدہ. الف، یفعل تفعل افعل نفعل میں لام فعل اگر واو یا ہو تو وہ کسرہ اور ضمہ کے بعد ساکن ہو جاتا ہے، اور فتحہ کے بعد بقاعدہ قال الف بن جاتا ہے، جیسے یدعو و یرمی و یخشا و یرضا. با. اور اگر واو بعد ضمہ ہو اور اس کے بعد واو ہو، یا بعد کسرہ ہو اور اس کے بعد یا ہو، تو یہ بھی ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں، جیسے یدعون و ترمین. جیم. اور اگر واو بعد ضمہ ہو اور اس کے بعد یا ہو، جیسے تدعین کہ در اصل تدعوین تھا، یا بعد کسرہ ہو اور اس کے بعد واو ہو، جیسے یرمون، تو ما قبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت اسے دے دیتے ہیں. پھر واو یا اور یا واو ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، جیسے تدعین و یرمون کہ یہ دونوں مثالیں گزر بھی چکی ہیں. اور لقو و رمو. 11واں قاعدہ. واو طرف بعد کسرہ یا ہو جاتا ہے، جیسے دعیا داعیانی داعیتن. قاعدہ نمبر 12. یا طرف بعد ضمہ واو ہو جاتی ہے، جیسے نہ ہوا صیغہ واحد مذکر غائب اذکرهما کہ در اصل نہ ہوا تھا. قاعدہ نمبر 13. عین مصدر کا واو کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے قیامن مصدر قاما اور صیامن مصدر صاما، نہ کہ قوامن مصدر قاوما. یہی تعلیل عین جمع کے واو میں ہوتی ہے، بشرطے کہ واو واحد میں ساکن یا معلل ہو، جیسے حیاز جمع حوض اور جیاد جمع جید. قاعدہ نمبر 14. ایسی واو اور یا جو کسی حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو، غیر ملحق میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، تو واو یا سے بدل کر یا میں مدغم ہو جاتی ہے، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، جیسے سید مرمی اور مزی مصدر مزا یمزی کہ در اصل موضوع تھا، اور اسے مزی بکسر فا پڑھنا بھی موافقت عین کی خاطر جائز ہے، چونکہ اوا یا اوی کے امر حاضر
ایوی میں یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے اور زیون ملحق ہے، اس لیے ان میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ قاعدہ نمبر 15، فعول کے آخر میں دو واو ہوں تو دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتے ہیں، اور ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، اور فا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے، جیسے دلون کی جمع دلون سے دلیون۔ قاعدہ، اسم کے لام کلمہ میں جو واو بعد ضمہ ہو وہ بعد کسرہ ہو کر یا سے بدل جاتا ہے، اور ساکن ہو کر اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، جیسے دلون کی جمع ادلون سے عدلن، اور تفعل و تفاعل کے مصدر تعلن و تعالن، اور یا بھی بعد کسرہ ہو جاتی ہے اور ساکن ہو کر بسبب اجتماع ساکنین گر جاتی ہے، جیسے ازبیون سے ازبن جمع زبیون۔ قوانین سارے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے؟ چلیے بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔